کچھ ہوا ہے ماریا؟ آج تم کافی ڈسٹرب لگ رہی ہو۔ ماریا کو سر جھکائے اپنا ماتھا مسلتے دیکھ نائلہ نے اس سے استفسار کیا۔ ماریا نے جھکا سر اٹھایا اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے نائلہ ٹھٹکی۔ فوراً سے اس کے نزدیک کرسی لاتے اس کے ہاتھ تھام گئی۔ تم جانتی ہو 2 دن بعد بارات ہے میری بہن مریم کی نائلہ، اور اچانک سے اس کے سسرال والوں نے گاڑی اور کاروبار کے لیے اتنی رقم کا مطالبہ کر دیا ہے، حالانکہ پہلے ایسا کچھ نہیں تھا۔ ماریا نے اسے اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ نائلہ کے چہرے پر بھی پریشانی چھائی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں، سب کچھ انتظام، اتنی رقم کیسے لاؤں؟ بابا پریشان ہیں بہت اپنی اپاہجی کے سبب، وہ کچھ کام کر نہیں سکتے، سارا دار و مدار مجھ پر ہے اور میری سمجھ سے باہر ہے۔ ماریا کی آواز آخر میں رند گئی۔ تم لون کیوں نہیں لے لیتی؟ جا کر بات کرو سر ارشمان سے، وہ تمہیں لون دے دیں گے۔ نائلہ نے اسے اس کی پریشانی کا حل بتایا۔ ماریا کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی، پھر تلخی سے ہنسی۔ میں یہاں ایک مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی چھوٹی سی ورکر، جسے شاید انہوں نے کبھی نوٹ تک نہ کیا ہو، اب جا کر اگر میں اتنی بڑی رقم کا لون ان سے مانگوں گی تو وہ دیں گے؟ ان کی مغرور طبیعت سے تم اچھی طرح واقف ہو نائلہ۔ ماریا اس کا ہاتھ چھوڑتی ٹیبل کی جانب مڑتے فائل چیک کرنے لگی۔ نائلہ نے لب چبایا۔ میری بات سنو، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا تمہیں، تو ایک بار کوشش تو کر کے دیکھو، کیا پتا وہ تمہاری مدد کر پائیں۔ دیکھو وہ آ گئے، نائلہ نے کہتے سامنے راہداری کی جانب آنکھوں سے اشارہ کیا۔ ماریا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو دل سر پر دوڑنے لگا۔ سفید شرٹ جس کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے، مہندی رنگ کا کوٹ اور بلیک جینز میں ملبوس، وہ بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، سفید رنگت تیکھے نقوش کا حامل، اپنی بھوری داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی شان سے قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ وہ اس سلطنت کا سلطان ہو جس کی تعظیم میں وہاں موجود ہر شخص اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور وہ محض سر کو خم کرتے بنا ان سب پر ایک نگاہ کرم ڈالے تیزی سے اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ ایک سحر تھا اس کی شخصیت میں جس کے زیر اثر وہ سب اس کے چلے جانے کے بعد بھی قید رہتے تھے۔ تمہیں لگتا ہے وہ کریں گے میری مدد؟ ماریا نے واپس بیٹھتے نائلہ سے پوچھا۔ کوشش کر کے دیکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، نائلہ نے اسے تسلی دی۔ ماریا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارجمان ملک ملک کے نامور بزنس مین میں سے شمار ہوتا تھا۔ اس کی دولت، اس کی شخصیت آئے دن ٹی وی نیوز اور اخبارات کی زینت بنی رہتی تھی۔ آفس میں کام کرنے والی بات لڑکیوں کی طرح کہیں نہ کہیں اس شخص کی شخصیت سے وہ بھی مرغوب تھی۔ ماریا نے فائل پر نظر جمائے دماغ میں جملوں کو ترتیب دینا چاہا جو اسے اس شخص کے سامنے ادا کرنے تھے۔ یس کمنگ۔ دروازہ نوک ہونے کے جواب میں اندر سے آتی بھاری مردانہ آواز سنتے ماریا نے اپنے خشک لبوں کو زبان سے تر کیا۔ دروازے کا نوب گھماتے اس نے اس عالی شان آفس میں قدم رکھا۔ نظر سامنے کرسی پر براجمان بیٹھے شخص کی جانب اٹھی۔ گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ فائل پر جھکا پڑھنے میں مصروف تھا۔ ماریا دھیمے قدم اٹھاتی ٹیبل تک آئی۔ سر، مدھم سی دھیمی آواز میں اسے مخاطب کیا۔ ارشمان نے سر اٹھائے آواز کے تعاقب میں دیکھا۔ شہد رنگ کٹورے جن میں سرمے کی گہری لکیریں چھائی ہوئی تھیں، ریشمی گہرے بھورے بالوں کو چٹیا میں مقید کیے، سرخ اور سفید امتزاج کے شلوار قمیص میں ملبوس چھوٹی سی ناک، گلابی بھرے بھرے لب، سرخ اور سفید رخسار۔ ایک پل کے لیے ارشمان ملک اس لڑکی کے حسن کے آگے ڈھیر ہوا تھا جو شدید گھبراہٹ میں مبتلا، ہاتھوں کو باہم ملائے اس کی نظروں سے خائف خائف اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ارشمان نے فوراً سے سر کو جھٹکا دیا۔ سرد اور سپاٹ چہرہ لیے اس نے ماریا کی جانب دیکھا۔ جی بولیں۔ ماتھے پر مخصوص بل لیے وہ بے تاثر لہجے میں گویا ہوا۔ ماریا اس کا بے تاثر لہجہ سنتے ہمت ہارنے لگی۔ اس شخص نے اسے بیٹھنے تک کو نہ کہا تھا۔ مغروریت اس شخص کا خاصہ تھی۔ سر مجھے لون چاہیے تھا، ماریا نے اٹکتی آواز میں اسے بتایا۔ ارشمان کی بھویں ریز ہو گئیں۔ کس ڈپارٹمنٹ میں جاب کر رہی ہیں آپ مس؟ ٹیبل پر رکھے پیپر ویٹ کو گھماتے اس نے بھویں ریز کر کے پوچھا۔ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں، ماریا نے سر جھکائے جواب دیا۔ لون کے لیے آپ کو اپنی انچارج سے بات کرنی چاہیے تھی، میرے پاس ان سب چیزوں کے لیے قطعی کوئی وقت نہیں ہے، آپ اب جا سکتی ہیں۔ سپاٹ لہجے میں سے کہتے وہ فائل پر جھک گیا۔ کمرے میں اس لڑکی کے وجود سے اٹھتی مہک رقص کر رہی تھی۔ وہ بیش قیمتی خوشبوئیں لگاتا تھا،
لیکن جو مہک اس لڑکی کے وجود سے اٹھ رہی تھی وہ سندلی سی تھی۔ سر، مجھے 20 لاکھ کی ضرورت ہے۔ انچارج میری بات نہیں مانے گا، صاف منع کر دے گا، اسی لیے میں آپ سے بات کرنے آئی ہوں۔ مجھے 20 لاکھ لون چاہیے، آپ میری تنخواہ میں سے کاٹتے رہیے گا۔ ارجمان کی بات پر وہ جلدی سے بولی۔ اسے اشد ضرورت تھی پیسوں کی، اور وہ ایک آخری امید یہی تھی۔ وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ارجمان نے فائل بند کرتے ٹیبل پر پٹختے اس کی جانب دیکھا۔ آنکھوں میں اب تمسخر نے اپنی جگہ بنائی۔ ماریا اس کے ہر تاثر کو بغور دیکھ رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں آپ کتنی رقم کا لون مانگ رہی ہیں؟ کم از کم آپ کے 5 سال کی تنخواہ کاٹ لینے کے بعد یہ رقم ادا ہوگی۔ اپنی جگہ سے اٹھتے اپنے ٹیبل پر ہاتھ رکھتے وہ اس کی جانب جھکتے تمسخر سے بولا۔ ماریا نے حیرت سے اس شخص کی جانب دیکھا۔ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ 5 سال یہاں کام کر پائیں گی مس؟ اپنے قدم اس کی جانب بڑھاتے وہ 6 قدم کی دوری پر آن کھڑا ہوا۔ ماریا اس کی آنکھوں اور لہجے میں شامل تمسخر کو دیکھتے لب باہم بھیج گئے۔ ارجمان کی نظریں اسے گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند لبوں پر آن ٹھہری۔ آپ کی غلطی نہیں ہے، مڈل کلاس لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، میرے خیال سے ضرورت سے زیادہ ہاتھ پھیلانے کی۔ ارجمان بے ساختہ اس کے چہرے پر جھکتے طنزیہ مسکان لیے بولا۔ ماریا کی رنگت اہانت کے باعث سرخ ہوئی۔ شہد رنگ کٹوروں میں نرمی جھلملانے لگی۔ دل کا ایک کونا جس میں اس شخص کے لیے ذرا برابر پسندیدگی کے جذبات تھے وہ سب منقود ہوتے چلے گئے۔ دوسری جانب ارجمان ملک اس سندلی سی مہک کو اتنے قریب محسوس کرتے جیسے مدہوش سا ہوا تھا۔ اس کا دل اس حسین لڑکی کی قربت کا خواہاں ہوا تھا۔ اس کی مہک میں بے ساختہ گہرا سانس بھر گیا۔ اس شہد رنگ آنکھوں میں ٹہری نمی، لبوں سے چننے کا ارادہ اس کے دل و دماغ میں بے ساختہ آیا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ آئی ایم سوری سر، میں نے آپ کا وقت برباد کیا۔ مجھے اپنی حیثیت کے مطابق مطالبہ کرنا چاہیے تھا۔ اس شخص کی تپش زدہ سانسیں اس کے رخساروں تک بآسانی سفر کر رہی تھی۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی، اپنی بھرائی ہوئی آواز پر قابو پاتے اسے کہتی۔ وہ پلٹنے لگی۔ جب چڑ کی آواز سنتے اس نے بے یقینی سے اپنی آستینوں کی جانب دیکھا، پھر پلٹتے اس نے ارجمان کو دیکھا اور پھر اس کے پاؤں کو جس کے نیچے اس کا دوپٹہ موجود تھا، اور کھینچنے کی وجہ سے دوپٹہ جو بازو کی آستین کے ساتھ پن سے اٹیچ ہو گیا تھا آستین کے ہمراہ پھٹتا چلا گیا۔ ارجمان نے اس کے بازو کو دیکھتے فوراً سے اس کے دوپٹے سے پاؤں ہٹایا، جبکہ ماریا کے لیے یہ افتاد سہانے روح ثابت ہوئی۔ اپنے برہنہ بازو پر ہاتھ رکھتے اس نے بھیگی نگاہوں سے ارجمان کی جانب دیکھا، جس نے قدم اس کی جانب بڑھایا اور پھر پیروں میں آتے اس کے دوپٹے سے الجھتے وہ ماریا سمیت زمین پر جا گرا۔ اس اچانک افتاد پر ماریا کی چیخ بے ساختہ تھی۔ وہ زمین پر گری، اپنی آنکھیں میچے اپنے اوپر ارجمان کا ہاتھ جیسا وزن برداشت کر رہی تھی۔ ارجمان کا ہاتھی جیسا وزن برداشت کر رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں، ارجمان کی دہکتی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے مدھم ہوئی۔ دوسری جانب ارجمان جیسے مسروریت کی وادی میں گم ہوا تھا۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اس نے گہرا سانس بھرتے ماریا کی سانسیں خشک کی۔ ماریا نے مزاحمت کرتے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ ارجمان اس کی گردن سے منہ اٹھائے اس کی سرخ انگار چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ مقابل موجود لڑکی کا حسن کسی بھی بشر کا ایمان ڈگمگا سکتا تھا، جس طرح بھی ارجمان ڈگمگا سا گیا تھا۔ ماریا دم سادے ارجمان کی نظروں کو اپنے چہرے پر سفر کرتا محسوس کر رہی تھی۔ جبکہ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے وہ دونوں چونکے۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے، اندر آتے اپنے انویسٹر کو دیکھتے، ارجمان اپنی آنکھیں ضبط سے میچ کر کھول گیا، جبکہ ماریا کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اوہ، آئی ایم ریئلی سوری، اندر آئی فرنگی عورت نے شوخ لہجے میں ان دونوں کو دیکھتے کہا۔ ارجمان تیزی سے ماریا سے دور ہوتے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماریا اپنے دوپٹے کو خود کے گرد لپیٹ سب کی نظروں سے بچنے کی خاطر چہرہ چھپا گئی۔ ارجمان نے خون خوار نگاہوں سے اپنے پرسنل سیکرٹری کو گھورا، جس کی اجازت کے بنا انویسٹر کو اس کے آفس میں لے آیا تھا۔ کیا یہ آپ کی وائف ہے مسٹر ملک؟ اس فرنگی عورت کے ساتھ موجود آدمی نے جانچتی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھتے پوچھا۔ ماریا نے حیرت سے سر اٹھائے ان سب کی جانب دیکھا۔ ابھی وہ کچھ کہنے کے لیے لب واہ کر ہی رہی تھی کہ ارجمان نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں جکڑے اس کے ہاتھ پر دباؤ دیتے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ جی،
یہ میری وائف ہیں، وہ بس ذرا ناراض ہو گئی تھی تو میں منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماریا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ اس کا سیکرٹری بھی حیرت زدہ سا تھا۔ سامنے کھڑے اس کے انویسٹرز جو آج ایک انتہائی اہم ڈیل ڈن کرنے کے لیے آئے تھے مسکرا گئے۔ آپ لوگ چلے میٹنگ روم میں آتا ہوں کچھ ہی دیر میں۔ سنجیدگی سے ان سب کو جانے کا کہتے اس نے اپنے سیکرٹری کی جانب اشارہ کیا، جو بس بات میں سر ہلاتے انہیں لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ انہیں جھوٹ کیوں کہا؟ ان کے جاتے ہی ماریا نے اپنا ہاتھ ارشمان کی گرفت سے نکالتے چیختے ہوئے کہا، چیخو مت، جس طرح تم اور میں ایک دوسرے کے قریب تھے۔ اگر میں یہ نہیں بولتا تو سب غلط سمجھتے۔ تمہارا تو کچھ نہیں جاتا کیونکہ تمہیں کوئی پہچانتا نہیں، لیکن میرے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی، خبر آگ کی طرح پھیلتی۔ ارشمان اس کے چیخنے پر اسے ناگوار بھری نظروں سے دیکھتے سرد لہجے میں گویا ہوا، عزت چاہے امیر کیوں یا غریب کی، اس پر لگنے والا داغ دونوں کے لیے برابر تکلیف کا باعث بنتا ہے مسٹر ارشمان۔ ماریا تمام لحاظ بلائے طاق رکھتے سرد لہجے میں غرائی۔ ارشمان نے سپاٹ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جس کا بدن لرز رہا تھا، چہرے کی رنگت انتہائی سرخ ہو رہی تھی۔ جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ اگر میرے حکم کی عدولی کی تو اپنے انجام کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ انگشت سے شہادت کی انگلی اٹھائے اسے دھمکی دیتے وہ اپنے آفس سے نکلتا چلا گیا۔ باہر کھڑے اپنے گارڈ کو اس نے تعینات کر دیا کہ ماریا باہر نہیں جا پائے گی۔ ماریا اس کے جاتے ہی اپنے آنسوں پر بند نہیں باندھ پائی۔ اس کی مجبوری، اس کی ضرورت اسے کس موڑ پر لا کھڑا کر گئی تھی۔ وہ تو مدد مانگنے آئی تھی اس شخص سے جس نے پہلے اسے اس کی حیثیت باور کروائی، اور اب یہ سب۔ ہمیں یہ پروجیکٹ پسند تو آیا ہے، اگر پیرس میں ہم نے اس طرح کے ریسٹورانٹ بنوائے تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ وہ انویسٹرز پروجیکٹائل پر پریزنٹیشن دیکھتے متاثر ہوئے۔ ارشمان نے غرور بھری مسکان لبوں پر سجائی۔ لیکن ابھی ہم یہ ڈیل ڈن نہیں کر سکتے۔ ان کی اگلی بات سنتے ارشمان کرسی کی ٹیک چھوڑتا ان کی جانب ماتھے پر بل لیے نہ سمجھی حالت سے دیکھنے لگا۔ مطلب؟ ارشمان نے پوچھا۔ آپ کو اپنی وائف کے ساتھ پیرس آنا پڑے گا۔ ہماری اینیورسری ہے 6 دن کے بعد۔ ہم اس خوشی کے موقع پر اپنے تمام ہر دل عزیز دوستوں کے سامنے یہ ڈیل ڈن کرتے خوشخبری دینا چاہتے ہیں۔ انویسٹر کی بات سنتے اس کے ماتھے پر موجود بلوں میں اضافہ ہوا۔ ارشمان نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے اپنے تاثرات کو قابو کرنا چاہا۔ یہ ڈیل اس کے لیے اہم تھی۔ اس سے اس کی کمپنی کو فائدہ پہنچنا تھا۔ اس کی کمپنی باہر ملک میں بھی اپنی دھاک بنا لیتی۔ شیور، وائی ناٹ، ہم دونوں ضرور آئیں گے، ارشمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے اس نے مصافحہ کیا اور الوداعی کلمات کہتے وہ اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ آفس میں داخل ہوتی اس کی نظر ویسے ہی کھڑی ماریا پر پڑی، جس نے سرخ بھیگی نگاہوں سے ارشمان کی جانب دیکھا۔ آفس میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ویسے ہی کھڑی ماریا پر پڑی، جس نے سرخ بھیگی نگاہوں سے ارشمان کی جانب دیکھا۔ ارشمان نے سر جھکا گیا۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، میں تمہیں پیسے دینے کو تیار ہوں۔ ارشمان کے کہنے پر ماریا حیرت زدہ ہوئی۔ لیکن اس کے بدلے تمہیں 6 دن کے لیے میری بیوی بننا ہوگا۔ ان 6 دنوں میں تم وہ تمام فرائض ادا کرو گی جو ایک بیوی پر فرض ہوتے ہیں۔ ارشمان نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسائے بات مکمل کرتے اس کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر واضح بے یقینی پھیلی تھی۔ ماریا نے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل نہیں چاہیے مجھے ایسے پیسے جس میں مجھے میری عزت کا سودا کرنا پڑے۔ آپ کو آپ کے پیسے بہت مبارک ارشمان ملک، مجھے میری عزت بہت عزیز ہے۔ شدید طیش میں آتے دانت پیستے ہوئے کہتی وہ آگے بڑھی۔ ارشمان نے جبڑے بھینچے اور اس کی جانب دیکھا، جو اس کے پاس سے گزری تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی مہک اس کے نتنوں سے ٹکراتے اسے پھر اپنی جانب راغب کر گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی ارشمان نے اپنے ماتھے کو مسلا۔ وہ جس کلاس سے تعلق رکھتا تھا وہاں اس طرح کی ریلیشن شپ بننا عام تھی۔ اس سے قبل اس کا دل کبھی اتنی شدت سے کسی لڑکی کی قربت کا خواہاں نہیں ہوا تھا، لیکن یہ لڑکی، اس کے وجود سے اٹھتی مہک اسے مجبور کر رہی تھی، اسے اس کی قربت کا خواہاں کر رہی تھی۔ تبھی اس نے وہ شرط رکھی۔ دل و دماغ کی حالت عجیب تھی، اور دوجا وہ اس ڈیل کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ آنکھیں موندے وہ سر کرسی کی پشت سے ٹکا گیا۔ آنکھوں کے بند پردوں پر چھن سے ماریا کا حسین سراپا اس کا چہرہ لہرایا۔ یہ وقتی خماری تمہیں قربت کے بعد دور جا سوئے گی، اپنے آپ کو باور کرواتا اس نے اپنی آنسو صاف کرتے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔
جو کچھ ہو گیا تھا اس کے بعد وہ آفس میں ایک پل کے لیے نہیں رکی تھی، اس بات سے انجان کہ ایک آگ سے نکل کر دوسری آگ میں کودنے جا رہی ہے۔ گھر میں پہلا قدم رکھتے ہی اس کی ماں کی چیخیں اس کی سماعتوں سے ٹکرائیں۔ ماریا تیزی سے کمرے کی جانب بڑھی۔ جہاں نظر آتا منظر دیکھ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی بہن اپنے اوپر پیٹرول ڈالے ہاتھ میں ماچس تھامے کھڑی تھی۔ اپاہج باپ بے بسی کی آخری مراحل سے گزرتا اپنا چہرہ جھکائے رو رہا تھا، جبکہ ماں چیختے ہوئے اسے روک رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ ماریا چیخی۔ بیٹا فرحات کے گھر والے آئے تھے، کہہ گئے کہ کل تک اگر گاڑی اور کاروبار کے پیسے انہیں نہیں دیے تو پرسوں بارات لے کر نہیں آئیں گے۔ یہ لڑکی باولی ہو گئی ہے، اپنے آپ کو مارنا چاہ رہی ہے۔ تسنیم بیگم نے روتے ہوئے اس سے بات سے آگاہ کیا۔ آپی میں بہت پیار کرتی ہوں اس سے، اس کے بنا نہیں رہ پاؤں گی۔ بارات واپس چلی گئی تو یہ دنیا والے بھی مجھے جینے نہیں دیں گے، اور ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ میں مر جاتی ہوں آپی، سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ مریم شدت سے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھ بولی۔ ماریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بہن کے ہاتھ میں ماچس، اپنے باپ کا بے بس چہرہ اور اپنی ماں کے آنسو اور فریاد دیکھتے وہ جیسے کسی فیصلے پر آن پہنچی تھی۔ ہیں پیسے؟ اس سے پہلے مریم ماچس جلاتی، ماریا اس کے پاس آتے اس کے ہاتھ سے ماچس چھینتے دور پھینکتے چیخے۔ تینوں نے حیرت سے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں بابا، مما، ہیں پیسے، میں نے اپنی کمپنی سے لون مانگا تھا، ہمارے سر بہت اچھے ہیں، وہ راضی ہو گئے ہیں لون کے لیے، اور تو اور انہیں میرا کام اس حد تک پسند آیا کہ اگلے پروجیکٹ کے لیے مجھے وہ ٹور پر بھی لے کر جا رہے ہیں، جہاں ہماری کمپنی کو ایک بہت بڑی ڈیل ملنے والی ہے۔ باقی لون کے پیسے وہ میری تنخواہ سے کاٹ لیں گے۔ آپ سب پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماریا نے اپنی نم آواز پر قابو پاتے بمشکل مسکراتے ہوئے انہیں بتایا۔ مریم اس کے سینے سے لگی شدت سے رو دی۔ نعمان صاحب نے اپنے آنسو صاف کیے، جبکہ تسنیم بیگم کو نہ جانے کیوں ماریا کی اداس آنکھیں دیکھتے کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ آپ چپ کرو، بلکہ تیاریاں کرو، میں ایک فائل گھر بھول گئی تھی، وہ لینے آئی ہوں، شام میں ملتی ہوں آپ سب سے۔ ماریا مریم کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، اپنی ماں کی کھوجتی نظروں سے بچنے کی خاطر۔ اپنے ہی بیگ سے فائل نکالتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکلتے، الوداعی نظر ان سب پر ڈالتے گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کی چال میں دھیما پن عود آیا تھا، وہ کافی دور سے چل کر آ رہی ہو اور اب تھک گئی ہو، جبکہ اشک لڑیوں کی مانند بہہ رہے تھے۔ آفس کا دروازہ ناک کرتے اس کے ہاتھ باقاعدہ کانپے۔ اس شخص کے تمسخر بھرے الفاظ، اس کا وہ مطالبہ جو اس کے لیے جلتے انگاروں پر چلنے کے مترادف تھا، کیسے اسے وہ مضبوطی سے جواب دیتے، اس کا مطالبے کو رد کرتے۔ اس کے پاس سے گزری تھی اور اب کس طرح اس کا سامنا کرے گی؟ اپنی آنکھیں میچتے اس نے آنسوؤں پر بند باندھا۔ اپنے عارض پر گرے آنسو بے دردی سے صاف کرتے اس نے دروازہ ناک کیا۔ یس کمنگ۔ اندر آتے ہی اس شخص کی مردانہ خوبصورت آواز سنتے ماریا کا پہلو میں موجود دل کانپ اٹھا۔ دروازہ کھولتے وہ جھکا سر لیے اندر داخل ہوئی اور اس کی ٹیبل کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ اس شخص نے نگاہوں میں فتح مندی وہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے نظریں جھکا لینا ہی بہتر سمجھا۔ میں تیار ہوں، مجھے آپ کی شرط قبول ہے۔ اٹکتے لہجے میں اس نے اپنی ہار کا اعلان کیا تھا، گویا وہ جو اسی کے خیالوں میں گم تھا، اس کے یوں آنے پر اس کی بات سنتے طنزیہ ہنس دیا۔ کہیں نہ کہیں اس کے یوں مضبوطی سے منع کرتے چلے جانے پر وہ سمجھا تھا وہ باقی لڑکیوں جیسی نہیں ہے جو پیسے کے پیچھے بھاگتی ہوں، لیکن اب اس کی بات سنتے اسے اپنا اندازہ غلط ثابت ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میں اپنی شرط پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ تم ایک بار پھر سوچ لو۔ تمہیں میری بیوی بن کر میرے ساتھ صرف 6 دن کے ٹور پر چلنا ہے۔ بدلے میں جتنے پیسے تم نے مانگے ہیں تمہیں دے دیے جائیں گے، لیکن ان 6 دنوں میں تم میرے تمام فرائض ادا کرو گی جو ایک بیوی پر فرض ہوتے ہیں۔ منظور ہے؟ ارشمان نے اپنی شرط دہرائی۔ مجھے منظور ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ یہ زہر بھی پی گئی۔ اپنی بہن کی خاطر، اپنے ماں باپ کی خاطر مجھے 20 لاکھ روپے ابھی چاہیے، اور میں پرسوں رات تک کا وقت چاہیے۔ ماری نے نظریں جھکائے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ ارشمان کاندھے اچکائے کہتا چیک بک نکالتے اس پر رقم درج کرتے دستخط کرنے لگا۔ یہ لو، لیکن اگر تم اپنے قول سے مکری، ارشمان کہہ رہا تھا۔
جب ماریا نے اس کے ہاتھ سے چیک تھامتے اس کی بات کاٹی، تو اپنے انجام کی ذمہ دار میں خود ہوں گی، بے فکر رہیے، میں اپنے قول سے نہیں پھروں گی۔ چیک تھامتے اسپاٹ آواز میں کہتے وہ بنا اس کی جانب دیکھے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ارشمان نے اس کے جاتے اپنی پشت کرسی کی پشت سے ٹکائی۔ نظروں کا مرکز وہ راستہ تھا جہاں سے وہ گزر رہی تھی۔ اسے ڈیل کے لیے اس لڑکی کی ضرورت تھی، دوسرا وہ اس لڑکی کی قربت کا خواہاں بھی تھا۔ ان 6 دنوں میں اس کی ڈیل بھی ڈن ہو جاتی اور اس کے سر جو اس لڑکی کے حسن کی خماری چھا چکی تھی وہ بھی اتر جاتی۔ اپنی سیکرٹری کو اندر بلاتے اس نے کانٹریکٹ پیپرز بنوانے کا حکم دیا۔ وہ اس عالیشان کمرے میں موجود گول بیڈ پر اپنا سرخ لہنگا پھیلائے، کیل کانٹوں سی لیس اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ شہد رنگ کاجل بھری آنکھوں میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں کوئی تاثر مل رہا تھا۔ حسین چہرے پر ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی گویا وہ سنسان بیاباں میں موجود ایک تنہا شاخ ہو۔ گزرے دنوں کے تمام منظر کسی قلم کی مانند اس کے ذہن کی اسکرین پر چلنے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ اپنی بہن کو رخصت کرنے اپنے ماں باپ کے آنسو صاف کرتے، انہیں دلاسا دیتے اپنا سامان باندھے یہ کہہ کر نکلی تھی کہ وہ ٹور پر جا رہی ہے، اور اب وہ اس عالی شان کمرے میں موجود تھے اس شخص کے لیے جس نے اسے نئی نویلی دلہن کی طرح سجاتے اپنی سیج سجانے کا حکم دیا تھا۔ اور جب وہ پور اس شخص کے لیے سج گئی تو اس نے اسے اپنے نکاح میں قبول کیا تھا، اور ساتھ کانٹریکٹ پیپر پر دستخط بھی۔ 6 دن کی دلہن اپنے ہاتھوں کو دیکھتے وہ تلخی سے کہتے مسکرا گئی۔ آنکھوں کے نم کنارے صاف کرتے اس نے دروازے کی جانب دیکھا، جسے کھولتے وہ اندر داخل ہوا۔ سفید شرٹ میں ملبوس، جس کے تقریباً تمام بٹن ہی کھلے تھے، اور اس کا توانا مضبوط سینہ واضح نظر آ رہا تھا۔ بال بے فکری سے ماتھے پر پڑے تھے، چہرے پر ازلی سنجیدگی کے لیے وہ بیڈ پر اس کی انتہائی پاس براجمان ہوا۔ ماریا کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپا۔ ارشمان جن نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ اس کی سانسیں خشک کر گئی تھیں، جبکہ دوسری جانب وہ آج پھر اس کے حسن کے آگے ڈھیر ہوا تھا۔ گہرے سرخ لباس میں ملبوس یہ لڑکی زیورات سے لدی، ہونٹوں پر گہرا سرخ رنگ لگائے، اپنے نقش کو میک اپ سے مزید نکھارے اس کے انتہائی قریب ہوئی تھی۔ ارشمان نے ماریا کا ہاتھ تھامتے ایک جھٹکے سے اسے اپنی اور کھینچا۔ ماریا کٹی ڈال کی مانند اس کے سینے سے آن لگی۔ بے ساختہ اس نے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے، اسے ہراساں نگاہوں سے دیکھا۔ ارشمان اس کی آنکھوں کے یہ رنگ دیکھتے مسکرایا۔ تم جانتی ہو تم بہت خوبصورت ہو کہ تمہیں دیکھتے خماری سر چڑھ کر بولنے لگ جاتی ہے۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے اس کے وجود سے اٹھتی سندل سی مہک میں گہرا سانس بھرا، اور تمانیت سی اس کے وجود میں بڑھتی چلی گئی۔ پلیز دور رہیے، ماریا نے نم آواز میں کہتے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ اس نے کہا تھا وہ اپنے قول سے نہیں پھرے گی، لیکن جن حالات سے وہ گزر رہی تھی اسے سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ جانتی تھی اس کی مزاحمت بیکار ہے، خود ہی تو اس کی شرط قبول کی تھی۔ شرط میں جن فرائض کا ذکر تھا ان میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ تمہیں میرا حق ادا کرنا ہوگا۔ یہ ایک دم اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر سایہ فگن ہوتے، اس کے نقوش کو آنچ دیتی نظروں سے دیکھتے وہ مخمور لہجے میں گویا ہوا۔ ماریا نے نم نگاہوں سے ارشمان کی جانب دیکھا۔ تم سے پہلے کسی صنف مخالف نے اس قدر اپنی جانب راغب نہیں کیا تھا کہ میں اس کی قربت کے لیے بے چین رہوں، پر تم میں کچھ الگ ہے، تم الگ ہو۔ اس کے نقوش پر اپنا بھیگا لمس چھوڑے وہ خمار بھری سرخوشیاں کرتے اسے خود میں قید کرتا چلا گیا۔ ماریا نے آنکھیں موندے خود کو ارشمان کے حوالے کیا۔ جب خود ہی اس زندہ میں قدم رکھا تھا تو اب اس شخص کی قربت بھی سہنی تھی۔ کمرے میں ہوتی کھٹر پٹر کی آواز کے سبب اس کی نیند میں خلل پڑا۔ ارشمان نے آنکھیں کھولتے آواز کے تعاقب میں دیکھا تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بھیگے بالوں کو تولیے سے سکھا رہی تھی۔ کل اس لڑکی کی قربت میں وہ جس سکون سے روشناس ہوا تھا وہ اس کی رگ رگ میں سرور سا دوڑا گیا تھا۔ یہ وقتی خمار تھا یا کچھ اور؟ ابھی بھی ارشمان کی نگاہیں اس کے بھیگے سراپے میں الجھ سی گئی۔ اپنے وجود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے ماریا نے پلٹتے ارشمان کی جانب دیکھا۔
اسے یوں یکٹک خود کی جانب دیکھتے پا کر اس کی رنگت سرخ ہوئی، گزری رات کسی فلم کی مانند چلنے لگی۔ شرم نے چاروں جانب سے اسے آن گھیرا، پلکیں لرزتے عارض پر سایہ فگن ہوئی۔ یہ شرمانا، یہ نظریں جھکانا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ 6 دن کی بیوی ہو، وہ بھی معاہدے کی۔ اس کی گرتی اٹھتی پلکوں کا رقص، اس کی سفید رنگت میں گھلتی سرخیاں ارشمان کے دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا کر رہی تھی۔ اپنے آپ کو اس حصار سے نکالتے وہ بے تاثر لہجے میں گویا ہوا۔ ماریا نے زخمی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا جو اب بیڈ سے اٹھتے اپنے کپڑے لیے واش روم میں جا بند ہوا۔ میں کیوں بھول گئی کہ میں تو معاہدے کی بیوی ہوں۔ اپنی آنکھوں میں ٹھہرنے والی نمی کو اپنی انگلی کی پوروں سے صاف کرتے تلخی سے بولی۔ آئینے کے سامنے پلٹتے اس نے اپنے بالوں کو کیچر میں مقید کیا، لبوں پر ہلکی سی گلابی لپسٹک لگائے وہ اپنی شہد رنگ آنکھوں میں کاجل ڈال گئی۔ اتنی سی تیاری میں بھی وہ حسین لگ رہی تھی۔ بیڈ کے کنارے پر ٹکتے ہوئے ارشمان کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سفید شرٹ بلیک پینٹ میں ملبوس بھیگے بالوں میں انگلیاں پھیرتے باہر آیا تھا۔ ماریا جو اس کے انتظار میں بیٹھی تھی اس کی جانب دیکھتے اسے دیکھے ہی گئی۔ واقعی وہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ماریا کے دل نے شور مچاتے اسے نظریں ارشمان سے پھیر لینے پر مجبور کیا۔ میرے خیال سے تم نے معاہدے کو سنجیدہ نہیں لیا ہے۔ بیوی ہونے کے تمام فرائض میں یہ بات بھی شامل ہے کہ تم میرے لیے ناشتہ لاؤ، میرے کپڑے پیک کرو، نہ کہ یوں بیٹھی رہو۔ آئینے کے سامنے آتے بائیں ہاتھ کی کلائی میں گھڑی پہنتے ہوئے وہ بے تاثر لہجے میں گویا ہوا۔ ماریا نے پہلو بدلا، کچھ بھی جواب نہ دیے، پر وہ اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے کپڑے الماری سے نکالتے پیک کرنے لگی۔ ارشمان کی نگاہیں سارے وقت میں اسی پر جمی تھیں اور وہ اس کی نظروں کی تپش کے سبب گھبراہٹ میں مبتلا ہو رہی تھی۔ کپڑے پیک کرتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ اسے لے کر اپنے گھر نہیں گیا تھا، اور لے کر جاتا بھی کیوں؟ وہ تو محض 6 دنوں کے لیے اس کی بیوی تھی۔ جب سب باتوں سے وہ واقف تھی، جب خود اس نے اپنے لیے یہ خاردار راستہ چنا تھا، تو کیوں اس کی آنکھیں بار بار نم ہوتی، اسے بے بسی کا احساس کروا رہی تھی۔ اس محل نما فارم ہاؤس میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ کچن میں ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ ناشتہ بناتے وہ ٹرے سجائے واپس کمرے میں آئی۔ وہ ایک طرف کھڑا موبائل میں مصروف تھا۔ ماری نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے اسے دیکھا۔ تیار ہو جاؤ، ہمیں نکلنا ہے آدھے گھنٹے بعد، پیرس کی فلائٹ ہے ہماری۔ محض ایک نظر اس پر ڈالتے ارشمان نے بے تاثر لہجے میں اسے آگاہ کیا۔ میں تیار ہوں۔ ماریا اپنے تاثرات احساسات پر قابو پائے، خود پر سرد مہری کا خول چڑھائے اسے جواب دے گئی۔ ارشمان نے اس کے کہنے پر ایک نظر اسے دیکھا، تنی بھویں لیے پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ارشمان کی نظروں کی اس بے باکی سے ماریا کی رنگت سرخ ہوئی۔ اس حلیے میں جاؤ گی تم میرے ساتھ؟ ارشمان موبائل جیب میں ڈالے اب مکمل اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اس حلیے میں کیا خرابی ہے ارشمان؟ ماریا نے خود پر ایک طاہرانہ نگاہ ڈالتے پوچھا۔ اس کے لبوں سے اپنا نام سنتے ارشمان کا چہرہ تن اٹھا۔ تم میری بیوی ہو، ارشمان ملک، ملک کے نامور بزنس مین کی بیوی، پھر چاہے وہ 6 دن کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ تم اس شلوار قمیض اور بہن جی ٹائپ کپڑوں سے 100 گز دور رہنا ہے۔ ان 6 دنوں میں یہ میرے سٹیٹس سے میچ نہیں ہوتی۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ عام سے لہجے میں گویا ہوا، لیکن اس کا عام سا لہجہ بھی ماریا کو اپنا مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اس نے ارشمان کی جانب دیکھا، جو اب بھی اس کے سراپے کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ میرا لباس آپ کے سٹیٹس سے میچ ہو یا نہ ہو، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں۔ کانٹریکٹ میں یہ نہیں لکھا کہ میرے پہننے اوڑھنے پر آپ پابندی لگائیں گے یا میں آپ کی پابند ہوں گی۔ بس میں آپ کے تمام فرائض ادا کرنے تھے، آپ کو آپ کا حق دینا تھا، اس کے علاوہ باقی کسی چیز کے لیے میں آپ کی پابند نہیں ہوں۔ ایک ہی سانس میں اسے کرارا سا جواب دیتے ارشمان کی بولتی بند کر گئی۔ ارشمان نے داد دینے والے انداز میں اس کی جانب دیکھا اور خاموشی سے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ ماریا نے بے ساختہ قدم پیچھے کو لیے۔ جب ارشمان برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے اس کی کلائی جکڑے، اسے خود کے نزدیک کھینچ گیا۔ ارشمان، ماریا اس کے سینے سے لگی اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چیخی۔
کانٹریکٹ پیپر میں یہ لکھا ہو یا نہ ہو، تم ہر چیز میں میری پابند ہو۔ تم ان 6 دنوں میں کیا پہنو گی کیا نہیں، کس سے بات کرو گی کس سے نہیں، سب چیزیں میرے مطابق ہوں گی۔ ارشمان اس کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈالتے اسے مزید خود کے قریب کرتے سرد لہجے میں گویا ہوا، میں جیتی جاگتی انسان، گڑیا نہیں۔ ماریا اس کے لمس سے کپ کپا اٹھی، بھرائی آواز میں احتجاج تھا۔ یہ میری شرط قبول کرنے اور کانٹریکٹ پیپر پر سائن کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا۔ اب 20 لاکھ کے بدلے اتنا تو سہنا پڑے گا، ارشمان نے کہتے اس کے چہرے پر جھکنا چاہا، جب ماریا اس کے سینے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے دوری بنا گئی۔ ارشمان کی آنکھوں میں لہو چھلکا۔ جو بھی ہے، میں آپ کے سٹیٹس سے میچ کرتا بےہودہ لباس تو کبھی نہیں پہنوں گی۔ میری ایک حد اور وہ حد میں پار نہیں کر سکتی۔ ارشمان کے لفظوں نے اسے تکلیف پہنچائی تھی، جس کے زیر اثر اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اپنی نم کپ کپاتی آواز پر قابو پاتے وہ مضبوطی سے اٹل لہجے میں بولی۔ ارشمان جب بڑے بھینچے اس سے دور ہوتے رخ پھیر گیا۔ جب کچھ یاد آنے پر وہ پلٹا اور سکون کی سانس بھرتی ماریا کو پھر سے اپنے حصار میں قید کرتے اس کی ٹھوڑی اپنی نرم گرفت میں تھامی۔ آئندہ مجھے میرے نام سے مت بلانا، سرد تنبیہ لہجے میں کہتے وہ لمبے ڈھک بھرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ماریا نے اس کے جاتے ہی سینے میں اٹکا سانس بحال کیا۔ کچھ ہی دیر میں 2 لڑکیاں اس کے لیے ڈھیروں نتنے ڈیزائن کے شلوار قمیض لیے اس کے سامنے موجود تھی۔ ماریا اس شخص کا 1 پیسہ اپنی ذات پر خرچ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، لیکن وہ تو ایسے غائب ہو گیا تھا اس گھر سے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ مجبوراً اس گلابی رنگ کی سٹائلش سیدھا زیب شلوار قمیض پہننی تھی۔ ان لڑکیوں نے اس کے بال اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ کر دیا۔ انہیں لڑکیوں کے بتانے پر کہ ارشمان باہر گاڑی میں سوار اس کا انتظار کر رہا ہے، وہ لب بھینچے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ ارشمان لبوں پر اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائے رکھے ماریا کا انتظار کر رہا تھا۔ اب اسے کوفت ہونے لگی تھی۔ اسے انتظار کرنا پسند نہ تھا، اور اس لڑکی کا انتظار وہ پچھلے 15 منٹ سے کر رہا تھا۔ ابھی وہ تیش کے سبب گاڑی سے اترتا جب اس کی نگاہ داخلی دروازے سے باہر آتی ماریا پر پڑی۔ جیسے کسی حسین منظر کو دیکھتے نگاہیں اس حسین منظر سے ہٹنے سے انکاری ہو جاتی ہیں، بالکل اس طرح اس کی نگاہوں نے ماریا کے حسین چہرے سے ہٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ یکٹک اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ گلابی رنگ شاید بنا ہی اس لڑکی کے لیے تھا۔ اس کی سفید رنگت پر بھی گلابیاں بکھر رہی تھی۔ ارشمان کے پہلو میں موجود خون کا لوتھڑا جو بے جان سا پڑا تھا اس کی بنجر زمین پر جیسے بارش کی پہلی بوند برسی تھی۔ وہ طلسم میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ طلسم تب ٹوٹا جب اس پاٹ چہرے کے ہمراہ دوسری جانب کا دروازہ کھولتے اس کے برابر میں آ بیٹھی۔ ارشمان نے سر جھٹکتے اس کی جانب سے نگاہیں پھیری۔ ماریا نے گاڑی میں بیٹھتے ارشمان کی جانب دیکھا۔ جتنی بار اس نے اس شخص کو دیکھا تھا سفید رنگ میں ہی ملبوس پایا تھا۔ سفید رنگ اس پر جچتا بھی تھا۔ ماریا کے مطابق یہ کہنا غلط نہ تھا کہ سفید رنگ اس شخص کے لیے ہی بنا تھا۔ مضحکہ خیز سمندر کے 2 کنارے ایک دوسرے کے بارے میں ایک جیسا سوچ رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا گلابی رنگ ماریا کے لیے بنا ہے اور ماریا کی سوچ تھی کہ سفید رنگ ارشمان کے لیے بنا ہے۔ آپ آئندہ میرے لیے مہنگے لباس یا کسی اور چیز کا تکلف مت کیجیے گا۔ میرے پاس 3-4 لباس ایسے ہیں جسے پہننے کے بعد میں زیادہ تو نہیں، لیکن آپ کے سٹیٹس کے مطابق ضرور لگوں گی۔ اپنی سوچوں کو جھٹکتے وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ ارشمان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید منہ سے مانگتی کہ اسے فلاں سامان چاہیے یا فلاں چیز چاہیے، لیکن یہ لڑکی اسے منع کر رہی تھی۔ ڈرائیور گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ یہ تکلیف نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص یہ بولے کہ ارشمان ملک کی بیوی کسی سے کم تر ہے۔ سیدھے لفظوں میں کہوں تو میں اپنے اوپر انگلی نہیں اٹھنے دینا چاہتا، کیونکہ تمہارا نام مجھ سے جڑا ہے۔ چاہے ارشمان اپنی آنکھوں پر گلاسز لگائے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ پھر اس کی بات کاٹ گئی۔ چاہے پھر 6 دن کے لیے ہی کیوں نہ ہو، جانتی ہوں بار بار جتانے کی ضرورت نہیں، مجھے ساری عمر کے لیے آپ کی بیوی بننے کا شوق ہے بھی نہیں۔ دھیمی آواز میں کہتی وہ اپنا رخ باہر کی جانب کر گئی۔ ارشمان کی بھویں ریز ہوئیں۔ جبڑے بھینچے اس نے ماریا کے چہرے کی جانب دیکھا جس کا رخ ونڈو کی سمت تھا۔ مجھے بھی ساری عمر کے لیے تم اپنی بیوی کے روپ میں نہیں چاہیے جسے یہ
ڈیل ڈن ہوگی تو تمہارے سر چڑی خماری اترے گی، ویسے ہی آزاد کر دوں گا، اس کے انداز میں دھیمی آواز میں کہتے اپنا رخ پھیر گیا۔ ماریا کے کانوں تک اس کی محض کچھ لفظ ہی رسائی پا سکے، وہی سنتے اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ ارشمان اپنے لبوں پر انگلیاں رکھے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ برابر میں بیٹھی ماریا آنکھیں میچے نہ جانے کون کون سی قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی، جبکہ اب تک پلین ٹیک آف بھی نہیں ہوا تھا۔ پلین ٹیک آف ہونے ہی والا ہے، اور کوئی دعا رہ گئی ہے تو وہ بھی پڑھ لو، ڈر ختم ہو جائے گا۔ ارشمان نے اس کی بند آنکھوں پر پھونک مارتے تنزیہ کہا۔ ماریا نے فوراً سے آنکھیں کھولتے اسے گھورا۔ کس نے کہا میں ڈر رہی؟ میں ڈرتی نہیں ہوں، بس کسی بھی سفر کے شروع ہونے سے پہلے اللہ کو یاد کر لینا چاہیے، اسے گھورتے ہوئے کہتے اس نے اپنی عرق آلود پیشانی ہاتھ کی ہتھیلی سے صاف کی۔ ارشمان نے سر کو خم دیا جب اسی پل اناؤنسمنٹ ہوئی، اور وہی پل تھا جب ماریا شدید خوف کے سبب اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنے کی خاطر ارشمان کے بازو میں اپنے دانت گاڑ گئی۔ ارشمان نے درد کے سبب اپنے لب بھینچے اور غصے سے اس کی جانب دیکھا، لیکن اس پر نظر پڑتے ہی اس کا غصہ کہیں دور جا سویا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے تھامے اس کے بازو میں اپنے دانت گاڑ رہی تھی۔ یہ درد میٹھی سی چبھن کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ ماریا کی کمر کے گرد لپٹا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے ارشمان نے ماریا کے چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا۔ ریلیکس، اب سب ٹھیک ہے، اگر اب تم دور نہیں ہوئی تو میرے بازو زخمی ہو جائے گا۔ اس کی کمر رب کرتے ارشمان لہجے میں نرمی لیے بولا۔ اس کے بازو سے دانت ہٹاتے ماریا نے ایک آنکھ کھولے، اس کی جانب دیکھا اور پھر ایک نظر آس پاس ڈالی۔ سب ٹھیک محسوس کرتے اس نے سکون دہ سانس خارج کرتے اپنی پشت کرسی سے ٹکائی، جبکہ ارشمان کی نظروں کی تپش سے اپنے وجود کو جھلستا محسوس کرنے کے باوجود اس نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ اپنی حرکت کی وجہ سے وہ خفت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ تقریباً 8 گھنٹے کی فلائٹ تھی، اور ان 8 گھنٹوں میں ماریا نے ارشمان کے بازو کو تکیہ سمجھ کر اس سے لپٹے سوتے ہوئے گزارے تھے، جبکہ ارشمان اس کی نگاہ ایک پل کے لیے بھی ماریا کے چہرے سے نہیں ہٹی تھی۔ پلین لینڈ ہوتے ہی ماریا حیرت اور ستائش سے ہر چیز دیکھ رہی تھی، جبکہ ارشمان حالانکہ اسے اس لڑکی کی خوشی یا دکھ سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھرتی جگنو کی مانند خوشی دیکھتے اسے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ مسٹر رابن اور ان کی وائف بذات خود ان دونوں کو لینے کے لیے آئے تھے۔ اس وقت وہ دونوں ان کے گھر کے لاؤنج میں بیٹھے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ارشمان نے انہیں منع کیا تھا، لیکن وہ اصرار کرنے لگے کہ آج رات وہ دونوں ان کے ہاں ٹھہریں۔ مجبوراً ارشمان کو ان کی بات ماننی پڑی۔ کیا آپ دونوں کی ارینج میرج ہے؟ لو؟ مسٹر رابن کی 22 سالہ بیٹی ارشمان اور ماریا کو دیکھتے مسترد ہوئی تھی۔ ہماری ارینج میرج ہوئی ہے، ہماری لو میرج ہوئی ہے، ارشمان اور ماریا دونوں ہم آواز جواب دیتے ہوئے، لیکن ان کے جواب تھے الگ۔ ارشمان نے دانت پیستے ماریا کی جانب دیکھا، جس نے لب چبائے اپنا سر جھکایا۔ دراصل ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس طرح یہ شادی لو ہوئی، اور میرے والدین ان کے گھر رشتہ لے کر گئے، اس لیے یہ شادی کہیں نہ کہیں ارینج بھی ہوئی۔ ارشمان نے ہوشیاری سے بات کو سنبھالا۔ ماریا نے فوراً سے اس بات میں سر ہلایا۔ اوہ، ملے کہاں تھے آپ لوگ؟ اظہار کس نے کیا تھا پہلے؟ یہ سوال مسز رابن کی جانب سے آیا تھا۔ یونیورسٹی میں، آفس میں۔ پھر دونوں نے ہم آواز جواب دیے، لیکن مختلف۔ ارشمان نے لب بھینچے اپنے غصے پر قابو پانا چاہا، اور وہ مشکل مسکرانے کی صحیح کرتے اس نے خون خار نگاہوں سے ماریا کی جانب دیکھا، جس کے تاثرات بھانپتے تھوک نکل گئی۔ ارشمان نے ایک نظر ان سب پر ڈالی جو الجھن بھرے تاثرات لیے ان دونوں کی جانب دیکھ رہے تھے۔ یہاں بھی میری پیاری وائف غلطی پر ہے، ارشمان نے ماریا کے گرد بازو حمائل کرتے اسے اپنے سینے سے لگاتے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماریا جبراً مسکرائی۔ انہیں لگتا ہے کہ میں انہیں تب سے پسند کرتا ہوں جب یہ آفس میں انٹرنشپ کرنے آئی تھی، جبکہ میں انہیں ان کی یونی ٹائم سے جانتا ہوں۔ یہ میری جونیئر رہ چکی ہیں۔ جب ان کا یونی میں پہلا سال تھا، میرا وہاں آخری سال تھا، اور تب سے یہ اس دل میں گھر کر گئیں۔ ارشمان نے اس بات کو بھی سنبھالنے کی کوشش کی۔ ماریا کے وجود میں اس اظہار کو سنتے سنسنی پھیلی، ہاتھوں کی ہتھیلیاں ارقالود ہوئیں، اور جہاں تک رہی بات اظہار کی تو پہل میں نے ہی کی۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ مجھ سے دگنی محبت کرتی تھی، بس اظہار نہیں کر پائیں۔
یکدم اس کی نظروں میں تپش سمٹ آئی تھی۔ ماریا کے چہرے کی جانب دیکھتے وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ ماریا اس کے لہجے کے بدلنے کو نوٹ کرتی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس کی لو دیتی نگاہوں میں دیکھتے وہ فوراً سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ اوہ ہاؤ سویٹ، آپ بھی بولے نہ کچھ، کیا ارجمان سے واقعی محبت کرتی ہیں آپ؟ اور کیا آپ کی محبت میں ایک کمی، کوئی بیشی نہیں آئی اب تک؟ مسٹر رابن اپنی بیٹی کی بات پر نفی میں سر ہلا گئے۔ اس کی عادت تھی ہر کسی سے بے تکلف ہو جانے کی۔ ارینا اب ماریا سے مخاطب تھی جو اس کے کہنے پر سٹ پٹائی۔ چہرے پر گھبراہٹ چھائی۔ ارجمان نے اسے کمر پر ہاتھ لے جاتے دباؤ دیتے جیسے اسے وارن کیا۔ نہیں، کوئی کمی بیشی نہیں، کمی بیشی نہیں آئی۔ میں اب بھی ان سے پہلے دن جیسی ہی محبت کرتی ہوں، بے حد، بے انتہا۔ سر جھکائے ماریا نے سنجیدگی سے کہا۔ ارجمان کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط ہوئی۔ وہ جانتا تھا یہ اظہار وقت کی ضرورت تھا، سچ نہیں تھا، حقیقت نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑ لی تھی۔ اب میرا خیال ہے باتیں ختم کر دینی چاہیے، کافی دیر ہو گئی۔ آپ لوگ ریسٹ کریں، صبح ملاقات ہوتی ہے۔ مسٹر رابن وقت کا احساس کرتے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے۔ ارجمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ان کی ملازمہ کی تقلید میں وہ گیسٹ روم تک پہنچے۔ ماریا نے کمرے میں آتے ہی گہرا سانس بھرا، ایک تارانہ نظر کمرے میں ڈالی۔ ابھی وہ واش روم فریش ہونے کی نیت سے بڑھتی جب ارجمان اس کی کلائی جکڑے اسے دیوار سے لگا گیا۔ ماریا نے حیرت سے اسے دیکھا جو غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے ابھی انہیں شک ہو جاتا کہ ہم کانٹریکٹ کے میاں بیوی ہیں۔ دانت پیستے ہوئے غرایا۔ میری کوئی غلطی نہیں، آپ پہلے بتا دیتے کہ ایسے سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں، میں اپنے آپ کو تیار رکھتی۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی صحیح کرتے ماریا سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ بھلا اسے کیا الہام ہونا تھا کہ یہ سب ہمارے سوالات پوچھے جائیں گے؟ تم نے کہا تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ یکدم اس کے تنے تاثرات ڈھیلے پڑتے چلے گئے۔ ماری کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوا۔ ماری کی مزاحمت تھی، دل سست روی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس وقت کی ضرورت تھا، محض جھوٹ جو ہماری شادی کا سچ سب کے سامنے نہ لانے کی وجہ سے کیا گیا۔ میں نے ماریا اس کی نظروں سے نظریں چراتے ہوئے بولی۔ ارجمان نے جبڑے بھینچے اس کا ہاتھ آزاد کیا۔ اس کا جواب دل میں کوئی سوئی کی مانند چبھتا تھا۔ ماریا اسے آزاد کرنے کے بعد اپنی یونیورسٹی اس کے حصار کی قیدی رہی۔ آپ نے بھی تو اظہار کیا تھا۔ نظریں اٹھائے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ماریا نے پوچھا۔ وقتی ضرورت تھا وہ اظہار، نہ بولتا تو مشکل میں پھنس جاتا۔ ویسے بھی تم نے کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی سارا سچ سامنے لانے کی۔ اسے دور ہوتے رخ پلٹتے سرد مہری سے کہتا وہ اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ زمین پر پھینکتے بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹ گیا۔ ماریا اس بات سے اچھی خاصی واقف تھی کہ یہی جواب آئے گا، پھر بھی پوچھ بیٹھی۔ آنکھوں کے نم کنارے صاف کرتے وہ منہ بناتے ارجمان کو دیکھتے واش روم میں جا بند ہوئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو ارجمان کو اسی پوزیشن میں دیکھتے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آگے بڑھتے اس کے جوتے احتیاط سے اتارتے زمین پر رکھتے اس نے اس کی بھاری بھرکم وجود کو بمشکل بیڈ پر سیدھا کیا تھا۔ نہ جانے کیا کھاتے ہیں، ہاتھی جیسا وزن ہے۔ اسے سیدھا کرنے کے بعد ماریا اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے بڑبڑائی۔ اس کی بڑبڑاہٹ نیند کا ناٹک کرتے ارجمان کی سماعتوں تک بآسانی پہنچی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ اپنی چھپ دکھلاتے غائب ہوئی۔ ماریا اس پر کمفرٹر ڈالتے بیڈ کی دوسری جانب جا کر لیٹ گئی۔ ابھی وہ کمفرٹر اپنے اوپر کھینچتی جب ارجمان نے اپنا آدھا وزن اس پر ڈالتے اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ ماریا کے گلے میں گٹلی ابھر کر معدوم ہوئی۔ چہرے کا رخ موڑتے اس نے ارجمان کی جانب دیکھا جس کا چہرہ اس کی گردن میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں اس کی گردن کو جھلسا رہی تھی۔ ماریا دھڑکنوں کے شور کو کانوں میں بجتا محسوس کرتے اپنی آنکھیں موند گئی۔ دوسری جانب ارجمان کی یہ جسارت غیر ارادی تھی۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے اس کی سندلی سی مہک سانسوں میں بھرتا وہ نیند کو گلے لگا گیا۔ وہ ماریا کے وجود سے اٹھتی سندلی سی مسور کن خوشبو کا عادی ہو رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ ارجمان مسٹر رابن کے ہمراہ پول سائڈ کھڑا ان سے کچھ بات کر رہا تھا جب ماریا وہاں ارینا کے ہمراہ مسکراتے ہوئے آئی۔ صبح جب وہ اٹھی ارجمان کمرے میں نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ارینا اس کے کمرے میں آنے پر وہ بھی ارینا کے ہمراہ باہر نکل آئی۔ ماریا کی نظر ارجمان پر ہی ٹکی تھی جو کافی کا مگ تھامے سر کو خم دیتے مسٹر رابن سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں ہائی ہیل میں مقید اس کا پاؤں مڑا
और वो توازن نہ संभालते پول میں جا گری۔ ماریا ارینا اسے پول میں ہاتھ پاؤں مارتے دیکھ چلائی، ارشمان! اس کی چیخ سنتے اس کی جانب متوجہ ہوا، لیکن جیسے ہی نظر پول میں بچاؤ کی خاطر ہاتھ پاؤں مارتی ماریا پر پڑی، اس کا دل ساکت سا ہوا، چہرے کی رنگت اڑی۔ کافی کا کپ زمین پر پھینکتے وہ آگے بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی کوئی برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے ماریا تک پہنچ گیا تھا، اور کچھ ہی پلوں میں ماریا کا گہرے سانس بھرتا بھیگا وجود ڈیوڈ کی باہوں میں تھا۔ ارشمان کو یہ منظر دیکھتے اپنے تن بدن میں چونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوئیں، یوں لگا جیسے کسی نے وجود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی ہو۔ ڈیوڈ نے ماریا کو پول سے باہر کھڑا کیا، اس سے پہلے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ ماریا کے گال کو چھوتا۔ ارشمان تیر کی تیزی کی مانند اس کے درمیان آیا۔ "Stay away from my wife." ڈیوڈ کا ہاتھ چٹکتے وہ اپنا کوٹ اتارتے ماریا کو پہچانتے سرد لہجے میں دبا دبا غرایا۔ ماریا نے گہرے سانس بھرتے اس کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ ضرورت سے زیادہ سرد اور سرخ تھا۔ "Thanks for saving me." ماریا نے گہری سانسوں کے درمیان مسکراتے ہوئے ڈیوڈ کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی یہ مسکان جلتی پر تیل کا کام کر گئی۔ ارشمان نے جبڑے سختی سے بھینچے، اس کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل اسے اپنے بازو میں اٹھائے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ارشمان کا سر چہرہ دیکھتے ماریا نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ ڈیوڈ مسکراتا ہوا اپنے باپ مسٹر رابن کی جانب بڑھ گیا۔ "بہت شوق ہے تمہیں غیر مردوں کی باہوں میں جانے کا." کمرے میں آتے ماریا کو بیڈ پر لٹائے، اس پر جھکتے وہ اس کے انتہائی قریب بیڈ پر پوری قوت سے ہاتھ مارتا غرایا۔ ماریا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ "آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، دور ہٹے مجھ سے." ماریا حیرت اور بے یقینی کے زمرے سے نکلتے تیش میں آتے اس کے سینے پر دباؤ دیتی ہوئی بولی۔ ارشمان نے تیش سے پاگل ہوتے اس کی تھوڑی اپنی گرفت میں جکڑی۔ "دماغ میرا واقعی خراب ہو گیا ہے۔ جو لڑکی 20 لاکھ کے لیے میری بیوی بن سکتی ہے، وہ اور پیسوں کے لالچ میں یوں بھیگا سراپا لیے کسی بھی مرد کی باہوں میں." آگے ارشمان کو بولنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ماریا کا سناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑتے اس کے لفظوں پر قفل لگا گیا۔ شدید جلن کا احساس تھا جو رگ رگ میں سرایت کر رہا تھا، اور اسی سبب وہ تیش میں پاگل ہوتے اس کے منہ میں جو چلا آ رہا تھا وہ ادا کرتا جا رہا تھا۔ "اتنا ہی خیال کر لیں کہ بیوی ہوں میں آپ کی ارشمان۔ اپنی ہی بیوی کے کردار پر بات کر رہے ہیں آپ." ارشمان کو کالر جکڑے اس کی سرد لہو رنگ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے وہ بھیگی آواز میں چیخ رہی تھی۔ ارشمان نے جبڑے بھینچے اسے دیکھا۔ "میری بیوی بھیگے لباس اس غیر مرد کی باہوں میں موجود تھی." ارشمان اس سے بھی بلند آواز میں دھاڑا۔ "ڈوب رہی تھی میں۔ اس شخص نے انسانیت کے ناطے مجھے بچایا۔ اصولاً تو آپ کو آنا چاہیے تھا، لیکن آپ نہیں آئے، اور اب آپ مجھے تانا دے رہے ہیں 20 لاکھ کا۔ پیسوں کے پیچھے بھاگنے والی ہوتی تو اب تک نہ جانے کتنے پیسے آپ سے لے چکی ہوتی۔ بہن کے جہیز کی خاطر 20 لاکھ لیتے 6 دن کے لیے خود کو آپ کو سونپا تھا۔ سنا آپ نے؟ بہن کے جہیز کی خاطر۔ ہذیانی انداز میں اس کا کالر دونوں ہاتھوں سے جکڑے وہ چیختے ہوئے بولی۔ ارشمان کی آنکھوں میں ٹھہری سرخی میں اضافہ ہوا۔ ماریا کا رونا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، اور جب اسے سچائی پتہ چلی تو اپنی ہی بات یاد کرتے اس کا دل کیا کہ وہ اپنے آپ کو کچھ کر گزرے۔ ماریا کے ہاتھوں سے اپنا کالر آزاد کرواتے وہ تیزی قدموں سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ماریا نے اس کے جاتے بھیگی نگاہوں کا مرکز سفید ریلنگ کی جانب کیا۔ اس شخص کا ہر طنز، ہر بات تیر کے آنے کی طرح اس کے دل پر لگتی تھی۔ کیوں اس کا دل اس شخص کے لیے نرم رویہ اور محبت بھرا انداز دیکھنے کا متمنی ہوتا تھا؟ شاید اس لیے کہ دل میں ذرا برابر جو پسندیدگی تھی جیسے وہ مدھم پڑتی محسوس کر رہی تھی، وہ نکاح کے بعد پہلے سے زیادہ تیز اجاگر ہوئی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ چاہتی تھی کہ اس شخص کے ساتھ ساری عمر اس کی بیوی بن کر رہے، تو وہیں وصل کی راتوں میں ٹھہرے قربت کے لمحات بھی اسے اس شخص کے مزید قریب لے آتے تھے۔ ماریا کی آنکھوں سے آنسو آبشار کی مانند بہتے اس کے بالوں میں جذب ہونے لگے تھے۔ آج رات پارٹی میں میری ڈیل فائنل ہو جائے گی، اور ہمارا یہ کانٹریکٹ بھی، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، تم آزاد ہو جاؤ گی۔ آئینے کے سامنے کھڑا وہ اپنے بالوں میں برش پھیرتے ہر تاثر سے آری لہجے میں بولا۔ بیڈ پر بیٹھی کتاب پڑھتی ماریا کا ورق پلٹا ہاتھ ساکت ہوا، آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں۔
اپنی نم آنکھوں کو اس شخص سے چھپانے کی خاطر وہ کتاب پر مرکوز کر گئی۔ خوش تو بہت ہوگی تم، آزاد جو ہو رہی ہو۔ جس شخص سے بات تک کرنا تم ضروری نہیں سمجھتی، اس کی قربت سے، اس کی زوجیت سے آزادی مل رہی ہے تمہیں۔ ارشمان آئینے سے نظر آتے اس کے وجود کو دیکھتے سلگتے لہجے میں گویا ہوا۔ 4 دنوں سے وہ اس سے ہم کلام ہونا ضروری نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کے قریب آنے پر بھی وہ ایک لفظ نہیں بولی تھی۔ یہ بات ارشمان کو جلتے انگاروں پر ننگے پاؤں چلا رہی تھی۔ وہیں آج کانٹریکٹ کا آخری دن تھا اور اس کے دل کی حالت عجیب تھی۔ ہاں، بہت خوش ہوں، اب فائنلی میں آزاد ہوں گی۔ ماریا آنسوؤں کا گولا نگلتے ہوئے اس کے بات پر مسکراتے ہوئے بولی۔ ارشمان نے اس کی مسکراہٹ کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا۔ جاؤ پھر تیار ہو جاؤ، آج تمہارا دن ہے آزادی کا۔ آخری لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ ماریا اس بات میں سر ہلاتی واش روم میں جا بند ہوئی کہ اب مزید وہ آنسوؤں پر ضبط نہیں کر سکتی تھی۔ ارشمان نے ٹیبل پر ہاتھ رکھتے اپنے عکس کو گھورا۔ اپنی سرخ ڈوروں سے مزین تھی، چہرے کی رنگت سرخ تھی، جبکہ اضطراب اس کے چہرے پر واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ شدید گھبراہٹ کے زیر اثر ارشمان نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ وہ اس دن مسٹر رابن کے گھر سے ہوٹل میں شفٹ ہو گیا تھا۔ ڈیوڈ مسٹر رابن کا بیٹا تھا اور وہ قطعی وہاں رہ کر جلنا کڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یس کمنگ۔ دروازہ نوک ہونے پر اس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ سر، یہ میم کے کپڑے ہیں، ان میں سے آج کے لیے انہیں سلیکٹ کرنے ہوں گے۔ اپنے پرسنل سیکرٹری کی بات سنتے اس نے ایک نظر کپڑوں پر ڈالی۔ اس کے تحش میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ اس طرح کے کپڑے میری وائف نہیں پہنتی، میں نے تمہیں پہلے ہی وارن کیا تھا، پھر تم یہ سب کیوں لائے؟ آدھے ادھورے گاؤنز کو دیکھتے ارشمان مٹھیاں بھینچے سیکرٹری پر گرجا۔ وہ ہرگز یہ اسے نہیں پہنا سکتا تھا۔ اسے اس کے علاوہ کوئی اور بھی دیکھے تو اسے گوارا نہیں تھا۔ اسے اس کے علاوہ کوئی اور بھی دیکھے اسے اب گوارا نہیں تھا۔ سیکرٹری گھگیا سا گیا۔ سر، ابھی یہی اویلیبل ہیں، ایسٹرن ڈریسز یہاں نہیں موجود۔ آپ کی پارٹی میں بھی جانے میں دیر ہو رہی ہے، اسی میں مینج کر لیتے ہیں۔ سیکرٹری باز پورس پر اتر آیا۔ چاہے جتنی دیر کیوں نہ ہو جائے، میری بیوی یہ بیہودہ لباس کبھی نہیں پہنے گی۔ جاؤ، جا کر جو لباس لانے کو کہا تھا وہ لاؤ۔ سرد لہجے میں قراتے وہ واش روم کے دروازے سے لگی۔ ماریا کے دل کی دنیا اتھل پتھل کر گیا۔ ماریا کے لبوں پر مسکراہٹ نے ڈیرا جمایا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا گئی۔ کاش یہ شخص کہہ دے کہ ان کے بیچ کوئی معاہدہ نہیں، وہ اس کا شوہر ہے اور ماریا اس کی بیوی۔ ان کا رشتہ محض کچھ دنوں کے لیے نہیں، تا حیات کا ہے۔ لیکن ساری باتیں اس کاش پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں اس کے کہے کے مطابق ایسٹرن لباس اس کے بیڈ پر موجود تھا۔ باتھ روب میں ملبوس ماریا اسپاٹ چہرہ لیے باہر نکلتے بنا ایک نظر ارشمان پر ڈالے اپنے کپڑے اٹھائے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ ارشمان جو اپنے سلگتے دل کو سگریٹ کے دھوئیں سے مزید سلگا رہا تھا، مٹھیاں بھیج گیا۔ وہ ہوٹل کی لابی میں بیٹھا ماریا کا انتظار کر رہا تھا۔ بیوٹیشن کے آنے پر وہ باہر نکل آیا تھا کمرے سے۔ فضا میں بکھرتی وہی سندلی سی مہک جو اسے خمار کے جہان میں لے جاتی تھی، محسوس کرتے اس نے اپنی نظریں اٹھائیں اور نظریں اس منظر پر جم سی گئیں۔ گہرے سرخ رنگ کی ویلوٹ کی پیروں کو چھوتی فراک میں ملبوس، میک اپ سے نقوش کو ابھارے دوپٹہ ایک کاندھے پر لیے، بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے وہ سج دھج کر قدم اس کی جانب بڑھا رہی۔ وہ سہج سہج کر قدم اس کی جانب بڑھا رہی تھی۔ ہوائیں ساکت سی ہوئیں، شور کہیں دور جا سویا۔ ہر سو خاموشی چھائی، یوں لگا جیسے وہ اور ماریا ہی فل وقت وہاں موجود ہوں۔ اس کا ہر بڑھتا قدم ارشمان ملک کی دھڑکنیں تیز کر رہا تھا۔ اس کے پہلو میں موجود خون کا لوتھڑا تیز کرنے اس بات کا اندیا دے رہا تھا کہ وہ اب اس کا نہیں ہے۔ یہ دل تو اب ماریا ارشمان ملک کا ہو چکا ہے۔ چلیں؟ ماریا اس کی پرشوق نظروں کا احاطہ اپنے وجود کو دیکھتے اس کے قریب آتے سر جھکائے بولی۔ ارشمان اس کی آواز سنتے ہوش میں آیا۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے اس کا ہاتھ تھامے وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ ماریا نے نم نگاہوں سے اس کے ہاتھ میں مقید اپنا ہاتھ دیکھا۔ شاید یہ اس شخص کا آخری لمس تھا، اس کے بعد تو دوری تھی۔ دونوں کے درمیان ہجر نے اپنی جگہ بنا لینی تھی۔ پارٹی خیر آفس سے اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ یہاں میڈیا والوں کو دیکھتے ارشمان تو نہیں، ماریا ضرور ٹینشن میں مبتلا ہوئی تھی۔ میڈیا والوں کو اگر پتہ چل جاتا کہ ماریا اور ارشمان کے درمیان کیا رشتہ ہے تو یہ خبر بھی آگ کی طرح پھیل جاتی، لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ہوٹل کے کمرے میں تنہا موجود تھے۔
ارشمان کا رخ گلاس وال کی جانب تھا، جبکہ ماریا نم نگاہوں سے اپنے سامنے پڑے طلاق کے کاغذات دیکھ رہی تھی۔ سائن کر دو، پھر میرا سیکرٹری تمہیں چھوڑ آئے گا ایئرپورٹ۔ تم جہاں چاہے وہاں جا سکتی ہو، ارشمان نے لہجے میں بلا کی سختی لیے کہا، جبکہ آنکھوں میں سرخی کی گہری لالی اور چہرے پر حد درجہ اضطراب پھیلا ہوا تھا۔ میڈیا والوں کو پتہ چل گیا ہوگا، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کو مسئلہ ہوگا۔ شاید یہ رکنے کی کوشش کی گئی تھی ماریہ کی جانب سے۔ ان کی فکر نہیں کرو، انہیں میں سنبھال لوں گا، ارشمان نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے جواب دیا۔ مسٹر رابن نے اگر پوچھا میرے بارے میں تو؟ ماریہ نے اپنے کانپتے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اپنی نم آواز پر قابو پاتے ایک اور وجہ دی۔ نہیں پوچھیں گے، ان کا اور میرا سامنا اتنا نہیں ہوگا، انہیں بس ڈیل ڈن کرنی تھی، آگے سب مجھے سنبھالنا ہے۔ یہ وجہ بھی رد کر دی گئی۔ ماریہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کانپتے ہاتھوں سے پین اٹھاتے اس نے طلاق نامے پر دستخط کیے اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ حافظ مسٹر ارشمان، آج تو آپ کا نام لے سکتی ہوں، آخر آج آخری دن جو ہے ہمارے اس نقلی رشتے کا۔ خود اذیتی سے کہتے وہ تیزی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ باہر کھڑا اس کا پرسنل سیکرٹری ماریہ کو لیے ایئرپورٹ کی جانب نکل گیا۔ ارشمان نے ہارے ہوئے جواری کی مانند اپنا سر گلاس وال سے ٹکایا۔ اپنے گال پر نمی محسوس کرتے اس نے اپنی پور سے نمی چنی۔ یہ آنسو تھا۔ کیا وہ رو رہا تھا؟ کیا اس کی آنکھیں نم تھیں؟ ارشمان حیرت زدہ سا خود سے مخاطب تھا۔ وہ چلی گئی تو اب یوں لگا جیسے دل نے کسی کو مٹھی میں جکڑے بری طرح مسل دیا ہو، جیسے وجود کا کوئی حصہ اس سے دور چلا گیا ہو۔ ارشمان نے گہرے سانس لیتے اپنی سانسیں استعال پر لانے کی کوشش کی کہ سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اپنا سر پکڑے وہ صوفے پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ صندلی سی مہک، وہ مسحور کر دینے والا لمس اب کہیں نہیں تھا، اور جیسے وہ تڑپ اٹھا، میں غلط تھا، یہ وقتی خماری نہیں تھی۔ تم نہیں ہو تو مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گا۔ یہ وقتی خماری ہوتی تو مجھے تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھتے جلن محسوس نہ ہوتی، میں تمہیں لے کر یوں شدت پسند نہ ہوتا۔ یہ وقتی خماری نہیں، یہ تو محبت ہے۔ ادراک کی گھڑی آن پہنچی تھی، اور جیسے ہی اس بات کا ادراک ہوا وہ تڑپتے ہوئے طلاق کے پیپرز تھام گیا۔ سر مسلسل نفی میں ہل رہا تھا۔ یہی آرزو تھی کہ اس نے دستخط نہیں کیے ہوں۔ ارشمان ملک کے ہاتھ زندگی میں پہلی مرتبہ کانپے۔ ورق پلٹتے اس نے دستخط کی جگہ پر دیکھا۔ وہاں دستخط کے بجائے چند لفظوں کی سطروں کو دیکھتے وہ پتھر کا بنا۔ میں دستخط نہیں کر سکتی، آپ سے علیحدگی سہانے روح ہے میرے لیے۔ نہیں جانتی کب، کیسے اور کیوں اپنا دل آپ کے حوالے کر گئی۔ بس اتنا کہوں گی کہ میں لالچی نہیں، میری ضرورت مجھے آپ تک کھینچ لائی تھی، اور میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ آپ کا ساتھ نہیں میرے بخت میں، لیکن آپ کا نام میں خود سے الگ کرنے کی ہمت خود میں مقبول نہیں کر پاتی۔ میں بہت دور چلی جاؤں گی آپ سے کہ آپ کو میرا چہرہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھنے کو ملے گا۔ بے فکر رہیں۔ چند سطر درج تھے، اور یہ سطر ارشمان ملک کو جیسے نئی زندگی دے گئے۔ وہ پاگل دیوانوں کی طرح کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ایئرپورٹ کے باہر گاڑی روکتے وہ فون کان سے لگائے تیزی سے اندر کی جانب بھاگا۔ بھوری سرخ نگاہیں بے تابی سے کسی کی متلاشی تھی۔ سامنے سے آتے اپنے سیکرٹری کو دیکھتے ارشمان تیزی سے اس کی جانب بھاگا۔ ماریہ کہاں ہے؟ بے تابی سے اس سے پوچھا۔ سر وہ ویٹنگ ایریا میں تھی، انہوں نے مجھے جانے کو بول دیا۔ 10 منٹ بعد ان کے پاکستان کی فلائٹ ہے۔ سیکرٹری نے اس کا بکھرا روپ دیکھتے سنجیدگی سے لعنت ہے بھائی۔ سر وہ ویٹنگ ایریا میں تھی، انہوں نے مجھے جانے کو بول دیا۔ 10 منٹ بعد ان کی پاکستان کی فلائٹ ہے، سیکرٹری نے اس کا بکھرا روپ دیکھتے سنجیدگی سے بتایا۔ ارشمان اس کی بات سنتے تیز قدموں سے ویٹنگ ایریا کی جانے پڑا۔ نظروں نے اسے ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہ وہاں ہوتی تو ملتی نہ۔ ارشمان کو رفتہ رفتہ اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ تیزی سے وہاں موجود اسٹاف کی جانب بڑھا۔ مجھے ایک بہت ضروری اناؤنسمنٹ کرنی ہے، اگر ذرا دیر کی تو میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، پلیز، اٹس ارجنٹ۔ منت بھرے لہجہ تھا اس کا۔ اس وقت وہاں موجود اسٹاف نے اسے ترہم بھری نظروں سے دیکھتے سر کو خم دیتے اجازت دی تھی۔ اگلے ہی پل وہ مائک کے سامنے کھڑا اپنی بھیگی آنکھوں کو بازوں سے صاف کرتے ہوئے بولا، ماریہ، نم آواز میں اسے پکارا۔ وہ جو ایئرپورٹ کے کونے میں بیٹھی گھٹنوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ ارشمان کی آواز سنتے سر اٹھائے آس پاس دیکھنے لگی۔
ماریا پلیز واپس آ جاؤ جانا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہیے تھا، جس سے محبت ہو اسے خود سے دور کرنا بے وقوفی ہوتی ہے، اور میں وہ بے وقوفی کر چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم مجھے سن رہی ہو، ارشمان ملک تم سے شدید محبت کرتا ہے، تم سے پہلے جتنی لڑکیاں میری زندگی میں آئیں وہ صرف اور صرف میری دولت سے مروب ہوئیں، لیکن تم واقعی الگ ہو، میری بیوی ہوتے ہوئے بھی تم نے کبھی مجھ سے کوئی خواہش نہیں کی۔ میں اپنے احساسات کو وقتی خماری سمجھتا رہا، پر میں غلط تھا، یہ وقتی خماری نہیں ہے، یہ محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے، پلیز لوٹ آؤ یار، معاف کر دو میری ہر غلطی، ہر کوتاہی کو۔ تم نظروں کے سامنے نہیں ہو تو سانسیں سینے میں اٹک رہی ہیں، لوٹ آؤ۔ بھیگی نم آواز میں اعتراف محبت کرتا وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ ماریا کرنٹ کھاتے اپنی جگہ سے اٹھی اور اگلے ہی پل وہ تیز رفتاری سے بہتے آنسو اور لبوں پر زندگی سے پر مسکان لیے بھاگی۔ سر پاکستان کی فلائٹ ٹیک آف کر گئی ہے، وہاں موجود لڑکی نے اسے افسوس بھری نظروں سے دیکھتے بتایا۔ ارشمان اس کی بات سنتے ڈھہ سا گیا، اپنی جلتی آنکھوں کو انگلی کے پوروں سے مسلتے وہ اپنے آنسوؤں کو بہہ جانے سے روک رہا تھا، جب زندگی بخشتی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی، ارشمان۔ ماریا نے پھولتی سانس لیے روتے ہوئے اسے پکارا۔ ارشمان پل کی دیر کے بنا اس کی جانب متوجہ ہوا، اسے اپنے سامنے دیکھتے جیسے جان میں جان آئی۔ وہ ماریا کو اپنے سینے میں بھیج گیا۔ ماریا نے اس کی گردن میں باہیں ڈالتے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے اور ہچکیوں سے رو دی۔ تم چلی جاتی تو میں پاگل ہو جاتا یا؟ اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتے وہ بھیگی آواز میں بولا۔ کیسے چلی جاتی؟ قدم آگے ہی نہیں بڑھ رہے تھے، بار بار دل صدائیں دے رہا تھا کہ لوٹ جاؤ، آپ کے پاس لوٹ جاؤں، بار بار دل صدائیں دے رہا تھا لوٹ جاؤں آپ کے پاس، بہت پیار کرتی ہوں میں آپ سے۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے ماریا گویا ہوئی۔ ارشمان نے مزید سختی سے اسے خود میں بھینچا۔ میں بھی بہت پیار کرتا ہوں تم سے، اب کہیں بھی جانے نہیں دوں گا تمہیں، بھاڑ میں گیا کانٹریکٹ، مجھے تم تا حیات اپنے ساتھ چاہیے ہو۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے سنجیدگی سے کہتے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ ماریا روتے روتے ہنستی۔ اطراف میں موجود لوگوں نے اس منظر کو دیکھتے تالیاں بجاتے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ پاکستان واپس آتے ان دونوں نے اپنے ماں باپ کے سامنے ساری سچائی رکھ دی تھی، چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دونوں کے والدین ان دونوں سے سخت خفا ہوئے تھے، لیکن پھر اس بندھے ہوئے رشتے کو توڑنا ان سب نے ہی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ جبکہ مریم اپنے شوہر کے اس مطالبے پر کہ وہ ماریا سے رقم لے کر اسے دے، اسے چھوڑ آئی تھی۔ وہ اکیلی اپنے بچے کے ساتھ خوش تھی۔ شادی کے بعد ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ اس نے غلط انسان سے دل لگایا ہے، جسے محض پیسوں اور دولت سے غرض ہے۔ اس کی خاطر وہ مزید گھر والوں کی پریشانی میں مبتلا نہیں کر سکتی تھی۔ 6 سال بعد آپ پورے 20 منٹ لیٹ ہیں ارشمان۔ وہ نیلی ساڑی میں کیل کانٹوں سے لیس اسے خفگی سے گھور رہی تھی۔ آئی ایم سوری یارا، آفس میں کام تھا۔ کیا پرنسس سو رہی ہے؟ ماریا کے پاس آتے اس کے گال پر لب رکھتے وہ محبت باش لہجے میں بولا۔ جی سو رہی ہے، آپ کا پوچھتے پوچھتے وہ نیند میں ڈوبتی چلی گئی تھی۔ ماریا نے کہتے اس سے دوری بنائی۔ آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اسے فریش ہونے کا کہتے وہ کمرے سے نکلنے لگی۔ جب ارشمان نے اس کی کلائی جکڑے اسے اپنے پاس کیا، ارشمان! ماریا اس کی شوخ نظریں اور ان میں تیرتے جذباتوں کو دیکھتے سرخ پڑتے چہرہ جھکائے اس کا نام ادا کرتے مزاحمت کرنے لگی۔ تمہاری کوئی مزاحمت کام نہیں آنے والی، شوخ لہجے میں کہتے وہ اس کے چہرے پر جھکتے اس کی ہر مزاحمت کا دم توڑتے خود میں قید کر گیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔